الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے قبل ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ اتنا تو یاد ہوگا سبق کیا تھا؟ باجماعت نماز باجماعت پڑھ رہے تھے کہ اذان پڑھ رہے تھے؟ باجماعت نماز کے احکام مسائل ہم پڑھ رہے تھے، سمجھے؟ آج انشاءاللہ الحمدللہ اس کتاب کو ہم اکثر حصہ پڑھ چکے ہیں، اگرچہ ہمیں یاد نہ ہو لیکن جو ہے اکثر حصہ اس کتاب کا ہم سے گزر چکا ہے. اب آج ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو جو ہے سفر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے. سفر کی نماز، مسافر کے احکام جو ہے کیا ہیں، حالت سفر میں نماز کیسے پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھنا چاہیں گے. تو چونکہ سفر یہ باعث مشقت، سفر میں اور اقامت میں دونوں میں فرق ہے. اپنے گھر پہ مقیم ہے، اپنی جگہ پر ہے انسان، تو جو وہاں سہولیات ہیں وہ سہولیات حالت سفر میں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے اور سفر کتنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جائے لوگ کہتے ہیں آج تو بڑی سہولت ہے سفر میں، لیکن آج سہولت نہیں اور زیادہ مشقت ہے. آج سفر میں، آج سفر میں پہلے سے زیادہ مشقت ہے. پہلے سفر میں آزادی تھی انسان کو، انسان آزاد تھا، مسافر آزاد ہوتا تھا. آج مسافر پابند ہے، جب چاہے نہیں سفر کر سکتا، جب چاہے نہیں چل سکتا، جب چاہے نہیں رک سکتا ہے. اس لیے آج کا سفر پہلے کے سفر سے کچھ حیثیتوں سے زیادہ مشکل ہے، مشقت ہے. کیونکہ آج پہلے سواری انسان کے تابع ہوتی تھی، اب انسان سواری کے تابع ہے. اب ہم جو ہے سواری کے تابع ہیں، نہ کہ سواری ہمارے تابع ہے. اس لیے بہت سے مسائل جیسے نماز کا مسئلہ، پہلے جہاں چاہتا ہے انسان سواری کھڑی کرتا اور اتر کر کے نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن آج ہم ایسا نہیں کر سکتے. جب سے وقت بھی نکل جائے تب بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. سواری کرو نہیں سکتے، سواری ہمارے تابع نہیں ہے بلکہ ہم سواری کے تابع ہیں. اس لیے سفر جو ہے، جو بعض حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعۃ من النار، جو ہے یہ آگ کا ٹکڑا ہے. سفر جو ہے یہ آگ کا ٹکڑا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سفر کرو تو جلد سے جلد اپنے واپس ہونے کی کوشش کرو، جائے اقامت پر پہنچنے کی کوشش کرو. تو سفر میں چونکہ مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس لیے شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے اور اس کے لیے مخصوص احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، رخصتیں دی ہیں. جہاں روزہ فرض ہے وہیں مسافر کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ من کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے، اس کی قضا کر لے، روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. تو یہ دین، ان الدین یسر، دین آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے حالات کے اعتبار سے شریعت نے جو ہے احکامات دیے. ایک ہی لاٹھی سے اس دین کے اندر سب کو نہیں ہانکا گیا، بلکہ ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے احکام اور مسائل جو ہے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ سب لوگ آسانی کے ساتھ اس دین پر عمل پیرا ہو سکیں. سب لوگ دین پر عمل پیرا ہو سکتے. دین سب کے لیے ہے، اس لیے سب کے حالات کا اس دین کے اندر خیال رکھا گیا ہے. تو نماز جہاں فریضہ ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کے مخصوص احکام اور مسائل ہیں، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے حالت سفر کا خیال رکھتے ہوئے نماز میں کچھ رخصتیں اور چھوٹ دی. اس لیے حالت سفر کے میں نماز کے احکام کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے کہ آج کل تو سفر عام ہو گیا، ہر ایک سفر سے دو چار ہوتا ہے، سفر سے سب کا تعلق ہوتا ہے،
اس لیے حالت سفر میں نماز کیسے پڑھیں گے اس کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے سفر کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ جو 4 رکعات کی نماز ہے، 5 وقتہ نماز میں جو 4 رکعات والی نمازیں ہیں، جیسے ظہر، عصر، عشاء، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعات والی نماز ہے۔ تو جو 4 رکعات والی نمازیں ہیں اس میں تخفیف کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بجائے 4 رکعات کے 2 ہی رکعات رکھا، بجائے 4 رکعات پڑھنے کے مسافر کو 2 رکعت پڑھنی، یہ رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ۔ جہاں مغرب اور عشاء فجر، تو فجر 2 رکعت، وہ سفر میں بھی 2 ہی رکعت، مغرب 3 رکعت ہے، وہ سفر میں بھی 3، کہ 3 کا آدھا نہیں ہو سکتا، تو 3 کا 3 ہی، اور 2 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت۔ لیکن ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں میں تخفیف کر کے 4 رکعت کو 2 ہی رکعت رکھا گیا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ قصر کہتے ہیں، قصر، قاف صاد را جو ہے قصر، جس کو قصر کہتے ہیں، قصر کی نماز، یعنی قصر کریں، کہیں گے ظہر میں، عصر میں، عشاء میں قصر کریں گے، قصر کریں گے جو ہے یہ نماز میں۔ چنانچہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، مسند احمد، بخاری اور مسلم کی، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم سے حدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان لا يزيد في السفر على 2 وابا بکر وعمر وعثمان كذلك، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، پھر ابو بکر کے ساتھ رہا، پھر عمر کے ساتھ رہا، پھر عثمان کے ساتھ رہا، یہ جو ہے سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نہیں قصر کرتے تھے، یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا، عمر کا، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا، کہ حالت سفر میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قصر کرتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو صرف 2 رکعت پڑھنے پر اکتفا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو ہے فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، یہ روایت بھی آپ کو مسند احمد اور بخاری اور مسلم میں ملے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز پہلے جب فرض ہوئی تو 2 رکعت، شروع میں نماز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں، جتنے فرائض اور واجبات ہیں، یہ ایک بارگی نہیں تھوپے گئے، شریعت کے اس کے اندر تدریج، آہستہ آہستہ، ایک بارگی تمام احکام نافذ نہیں کر دیے گئے۔ روزہ بھی فرض کیا گیا تو ایک مرتبہ نہیں فرض کر دیا گیا، اتنے نماز بھی فرض کی گئی تو ایک مرتبہ تمام چیزیں نہیں آئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو نماز کی فرضیت ہوئی تو 2 رکعت تھی، 4 رکعت نہیں فرض ہوئی، نماز کی فرضیت 2 رکعت ہوئی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں یہ سفر ہو یا حضر ہو، ہر جگہ 2 رکعت، لیکن اس کے بعد کہتی ہیں سفر کی نماز کو تو باقی رکھا گیا، یعنی سفر کی نماز کو 2 ہی رکعت رکھا گیا، اور اقامت والی نماز کو اضافہ کر دیا گیا اور اس کو 4 رکعت بنا دیا۔ تو یہ بعد کا عمل ہے، یہ عمل جو ہے اضافہ جو ہے بعد میں ہوا، پہلے سفر ہو یا حضر ہو 2 ہی رکعت، لیکن بعد میں حالت اقامت میں ظہر اور عصر اور عشاء کو 4 رکعت کر دیا گیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، اصل یہ ہوا کہ اصل قصر ہے، سفر میں اصل کیا ہے؟ قصر ہے، قصر کرنا ہے ہمیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے قصر ہی ہے، مسافر کے لیے قصر ہی ہے، اس کو 4 رکعت کے پڑھنے کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے، یہ بھی روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے
کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو تمہارے نبی کی زبان سے جو فرض قرار دیا، اقامت میں 4 رکعت، اقامت کی حالت میں جب مقیم ہو، حضر میں مقیم اقامت کی حالت میں 4 رکعت، وفی السفر رکعتین، اور سفر میں 2 رکعت، سفر میں 2 رکعت، اور اقامت کی حالت میں 4 رکعت۔ تو اس طرح ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا، اس طرح متعدد روایات ہیں جس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا قول ہے صلاۃ السفر رکعتان وصلاۃ الاضحى رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ الجمعہ تمام من غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، کہ جو ہے سفر کی نماز 2 رکعت، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت، اور عید الفطر کی نماز 2 رکعت، اور جمعہ کی نماز 2 رکعت، یہ پوری نماز ہے، اس میں جو ہے کمی نہیں ہے۔ جمعہ میں یہ نہیں کہ جمعہ میں قصر ہو گیا، جمعہ 2 ہی رکعت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ اصول ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے سفر میں نماز 4 رکعت والی نماز جو ہے قصر کرنا ہے۔ مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دی کہ وہ بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 2 رکعت پڑھے، یہ معلوم مسافر کرے۔ لیکن مسافر کہیں گے کس کو؟ سوال یہ، مسافر کسے کہا جائے گا؟ سفر کا اطلاق کب ہوگا؟ کب انسان مسافر سمجھا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں علماء کے۔ مشہور ترین قول ایک تو یہ ہے کہ 48 میل یعنی 80 کلومیٹر، 80 کلومیٹر کی مسافت جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، 80 کلومیٹر کی مسافت تک جانا ہے انسان کو تو وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اس سے کم ہے مسافت تو مسافر نہیں سمجھا جائے۔ جمہور علماء اسی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 9 میل 3 فرسخ 9 میل جو ہے یہ مدت مسافت سفر ہے۔ 9 میل کی مسافت تک انسان جاتا ہے تو سفر کا اطلاق ہوگا، اس سے کم ہے تو مسافر اسے نہیں کہا جائے گا۔ 9 میل کی مسافت ہے تب تو مسافر ہے، اس سے کم ہے تو مسافر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ جب آپ 3 فرسخ جو ہے سفر کرتے تھے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 3 فرسخ کا جب سفر کرتے تھے تو قصر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے استدلال کیا گیا ہے، لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مسافت کیا ہوگی؟ 3 فرسخ، یعنی فرسخ کہتے ہیں فارسی میں اسی کو، اور وہ 3 جو ہے 9 میل کے برابر ہوتا ہے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اس طرح 9 میل ہوا صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق۔ تو اور جو ہے تیسرا قول یہ ہے اس میں مشہور کہ اصل مسافت نہیں ہے، اصل مسافت نہیں ہے، بلکہ اصل ہے عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے، جس کو اصل مسافت ہے نہیں۔ آج 9 میل کو کوئی سفر نہیں کہے گا، یہ عرف عام اصطلاح بدلتی رہتی ہے حالات کے اعتبار سے۔ اب آج تو 80 کلومیٹر بھی جائے کوئی تو سفر، اب یہاں سے دخان کوئی جائے یا یہاں سے جو ہے راس لفان جائے یا شمال جائے تو کوئی سفر تصور کرتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں؟ کوئی نہیں سفر تصور کرتا، اس کو سفر کوئی نہیں جانتا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم
یہ ان لوگوں کی جو تحقیق ہے کہ بھائی اصل مسافت نہیں ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت کی تعین نہیں کی ہے۔ 9 میل والی جو روایت ہے اس میں کہ 9 میل کا آپ پہ گئے تو آپ نے قصر کیا، 9 میل پر آپ نے قصر کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی ہے اس کو کہ 9 ہی میل جاؤ تب تو قصر ہوگا، اس سے پہلے قصر نہیں، یا اس جو ہے تو ایسی کوئی تعین نہیں حدیث کے اندر، مسافت کی تعین یہ وارد نہیں ہے۔ 9 میل والی جو روایت 3 فرسخ والی روایت ہے جو ہے صحیح میں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ جتنی دور گئے تو آپ نے قصر کیا۔ تو اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم ان کی تحقیق ہے کہ عرف عام میں، عام بول چال میں جس کو سفر کہا جائے وہ مسافر ہے، اور اس کو قصر کا اس کے لیے قصر ہے، اور اس کے لیے روزے کی رخصت۔ اور عام بول چال میں جس کو سفر نہ کہا جائے، تصور نہ کیا جائے، تو اس کے لیے قصر نہ ہے اور نہ ہی روزے کی رخصت ہے، نہ روزہ توڑنے کی رخصت ہے اور نہ ہی نماز میں اس کے لیے قصر ہے، بلکہ پوری نماز اس کو پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 آراء عام طور سے ہیں۔ 3 آراء جو ہے، ایک تو جمہور علماء امت کی رائے ہے 48 میل یا 80 کلومیٹر کی، دوسری رائے ہے 9 میل کی، اور تیسری رائے یہ ہے کہ جو ہے عرف عام میں جس کو عام بول چال میں جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، سفر مانا جاتا ہے، اس حالت میں مسافر ہوگا، ورنہ وہ مسافر نہیں ہوگا۔ سمجھتے ہیں؟ تو یہ تینوں آراء ہیں۔ اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ عام طور سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ سفر ہے کہ نہیں سفر ہے، کہتے کیسے مانے یہ سفر ہے کہ نہیں سفر ہے۔ تو اسی لیے جمہور کی رائے لوگ بتا دیتے ہیں کہ 48 میل یا 80 کلومیٹر۔ تو حقیقت میں بات یہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے جو پیش کیا ہے کہ اصل ہے عام بول چال میں جس کو سفر کہا جائے وہ سفر ہے، اور عام بول چال میں جس پر سفر کا اطلاق نہ ہو وہ سفر نہیں کہا جائے گا۔ جو ہے سب سے صحیح بات یہی ہے، کیونکہ اسے کوئی تعین وارد نہیں ہے، لیکن ہر ایک اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے جمہور کی جو رائے ہے لوگ وہی بیان کرتے ہیں کہ بھائی 80 کلومیٹر جاؤ تو سمجھو سفر ہے، اس سے کم ہو تو سفر نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ کچھ لوگوں نے اور جو ہے یہاں چھیڑا ہے، وہ مسئلہ یہ چھیڑا ہے کہ اگر سفر طاعت ہو یا سفر معصیت، اگر سفر طاعت ہے تب تو اس کو روزے کی اور نماز کی رخصتیں ہیں، اور اگر سفر معصیت ہو تو اس کو نہ روزے کی رخصت ہے نہ نماز کی رخصت ہے۔ لیکن یہ تفریق کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تفریق نہیں کی، صرف سفر کا ذکر کیا ہے، مسافر کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سفر طاعت ہو تب تو رخصت ہے، اور سفر معصیت ہو اطاعت کے نہ ہو تو جو ہے رخصت نہیں۔ بہرحال مسافر کو رخصت ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو سزا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سزا اطاعت یعنی نیکی کا سفر کرے انسان، جائز کاروبار کے لیے جا رہا ہے، طلب علم کے لیے جا رہا ہے، جائز کام کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سفر طاعت ہے۔ اور سفر معصیت گناہ کے لیے جا رہا ہے، سودی کاروبار کرنے جا رہا ہے، یا جو ہے وہ بنکاک جا رہا ہے، یا ایسے ملکوں کو جا رہا ہے، ہاں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، ہاں تو ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تفریق کی ہے، لیکن یہ تفریق صحیح نہیں۔ اللہ نے مسافر کو رخصت دی، اور مسافر کی تعین نہیں کی ہے کہ اس کا سفر کیسا ہو، اللہ نے یہ تعین نہیں کی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین کی ہے۔ ہاں وہ معصیت کا گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کی سزا مقرر، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ہم اس کی سزا دینے والے نہیں۔ اللہ کی رخصت کو ہم
اس کو چھیننے والے ہم نہیں کہ ہم مزید ایک اور سزا اس کو دے دیں، اللہ اس سے سمجھنے والا ہے۔ بہرحال تو بہرحال ایسی کوئی تفریق کتاب و سنت سے ثابت نہیں، ایسی کوئی تفریق جو ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے اپنی طرف سے تعین کرنا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور 9 میل والے جن لوگوں نے کہا 9 میل تقریباً جو ہے 16 کلومیٹر ہوتا ہے، 16 کلومیٹر ہوگا 9 مائل کا جو اندازہ جو ہے لوگوں نے متعین کیا۔ اب یہ ہے سوال دوسرا یہاں پر سفر کے احکام کے سلسلے میں کہ کتنے دن تک مسافر کہا جائے گا، کتنے دن تک سفر کا اطلاق اس پر ہوگا۔ جیسے ہم لوگ آئے ہوئے انڈیا سے، ہم تو ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں، سال 2 سال یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں۔ تو دیکھیے اصل ہے جب انسان نے اقامت کی نیت کر لی، کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہوگا۔ سفر کا اطلاق کب سے ہوگا؟ جب انسان اپنی بستی سے باہر نکلے، اپنی بستی، جس بستی میں آپ رہتے ہیں، جیسے آپ دوحہ میں رہتے ہیں، دوحہ کے حدود سے اب باہر نکل گئے تب سفر کا اطلاق ہوگا، تب رخصتیں شروع ہوں گی۔ جب تک آپ دوحہ کے حدود میں ہیں سفر کی رخصت آپ کو، روزہ نہیں توڑ سکتے، نماز میں قصر نہیں کر سکتے۔ دوحہ کے حدود سے جب آپ نکل جائیں تو آپ پر مسافرت کا اطلاق ہوگا، تب مسافرت کا اطلاق ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ میں 4 رکعت پڑھی نماز، اور مزدلفہ پہنچے تو 2 رکعت پڑھی۔ مزدلفہ میں ذوالحلیفہ جو ہے، ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور مدینہ میں تھے، مدینہ میں 4 رکعت پڑھی، یعنی مدینہ میں قصر آپ نے نہیں کیا، مدینہ میں قصر نہیں کیا، لیکن مدینہ کے حدود سے جب باہر نکلے، ذوالحلیفہ جو ہے مدینہ سے باہر، مدینہ کے حدود سے باہر، اب گرچہ آبادیاں اب مل چکی ہیں لیکن ذوالحلیفہ اصل مدینہ کے حدود میں نہیں ہے۔ مدینہ قباء بھی مدینہ سے باہر ہے، ذوالحلیفہ بھی مدینہ سے باہر ہے، مدینہ کے حدود سے۔ تو جو ہے جب اب تک آپ اپنے شہر کے، اپنی بستی کے حدود میں ہیں، اس وقت تک آپ مسافر نہیں کہے جائیں گے۔ بستی کے حدود سے جب نکلیں گے تب سفر کا اطلاق ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کسی منزل پر آپ پہنچے، اب وہاں اگر آپ نے اقامت کی نیت کر لی تو حقیقت میں اقامت ہو گئی، مسافرت ختم ہو گئی، آپ کی مسافرت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ اقامت کی نیت کرنے کے بعد آپ مقیم ہو گئے، لیکن یہاں پر کتنے دن تک سفر کا اطلاق ہوگا، رخصتیں ہوں گی، اور کتنے دن کے بعد جو ہے اقامت کا اطلاق ہوگا۔ تو اس میں بھی جو ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں، علماء کے مختلف جو ہے اقوال ہیں، کوئی 19 دن، کوئی 20 دن، کوئی جو 15 دن جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 19 دن تک جو ہے، کیونکہ مکہ میں اللہ کے صرف 19 دن ٹھہرے رہے، اور قصر جو ہے مکہ میں آپ جو ہے قصر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے 19 دن تک۔ اسی طرح آپ جو ہے غزوہ تبوک میں گئے، 20 دن تک وہاں قیام کیا، اور آپ قصر جو ہے وہاں کرتے رہے، وہاں قصر کرتے رہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ جو ہے 20 دن یا 19 دن جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 15 دن، 15 دن سے زیادہ ہے تو مقیم ہوگا، 15 دن یا اس سے کم ہے تو مسافر ہوگا، مانا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء امت نے جو رائے اختیار کی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ 4 دن یا اس سے کم ہے، نیت ٹھہرنے کی کسی منزل پر ایک جگہ، تو آپ کون ہیں؟ مقیم مانے جائیں، یا مسافر مانے جائیں۔
اس سے زیادہ کی نیت آپ نے کر لی ہے تو آپ جو ہے مقیم مانے جائیں گے۔ 4 دن سے کم ہے تب آپ مسافر ہیں، 4 دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے تو آپ جو ہے مقیم۔ ان لوگوں کا استدلال کس سے ہے؟ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ بھائی جب اقامت کی نیت کر لے تو مقیم ہے انسان، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ میں جب تشریف لائے حج کے موقع پر تو آپ نے 4 دن تک قیام کیا۔ یوم الترویہ سے پہلے 4 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، اور یہ 4 دن آپ قصر کے ساتھ نماز مکہ میں پڑھتے رہے۔ قصر کے ساتھ نماز جو ہے مکہ میں پڑھتے رہے، پوری نماز آپ نے مکہ میں نہیں پڑھی۔ تو اس سے جمہور علماء نے استدلال کیا ہے کہ 4 دن تک، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ 8 ذی الحجہ کو منی کے لیے نکلیں گے، 8 ذی الحجہ کو منی کے لیے نکلنا ہے، یہ متعین تھا۔ آپ کی نیت تھی 4 دن ٹھہرنے کی وہاں، کیونکہ نکلنا جو تھا منی کے لیے 8 تاریخ کو، تو 8 تاریخ تک آپ ٹھہرے رہے۔ 4 دن تک آپ کو پتا تھا کہ ہمیں 4 دن ٹھہرنا ہے، اور اس کے باوجود آپ قصر جو ہے کرتے رہے، 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، 4 رکعت والی نمازوں کو۔ تو اس سے جمہور علماء نے استدلال کیا کہ 4 دن تک سفر کا اطلاق ہوگا، 4 دن سے زیادہ اگر نیت کرتا ہے تو وہ مقیم مانا جائے گا، اور اس کو مقیم کی نماز پڑھنی ہوگی اگر نیت کر لیا۔ اب یہ ہے کہ 19 دن تک فتح مکہ کے موقع پر آپ ٹھہرے رہے، یا تبوک میں 20 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور قصر کرتے رہے، تو وہاں پہلے سے متعین نہیں تھا، پہلے سے کتنے دن ہمیں ٹھہرنا ہے یہ متعین نہیں تھا۔ تو اگر یہ تعین نہیں ہے کہ کتنے دن یہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، آج کل کی بات ہے، آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، آج کام ہو جائے گا، کل کام ہو جائے گا، کیونکہ دونوں جگہیں جو آپ آئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر جنگ کے حالات تھے، تبوک کے موقع پر بھی جنگ کے حالات تھے، کوئی متعین نہیں تھا کتنے دن آپ کو وہاں ٹھہرنا ہوگا، تو اقامت کی نیت آپ نے کی ہی نہیں تھی۔ اس صورت میں آپ نے اقامت کی نیت کی ہی نہیں تھی کہ کتنے دن یہاں ہمیں اقامت کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس لیے وہاں آپ قصر جو ہے برابر کرتے رہے، برابر جو ہے قصر کرتے رہے، کیونکہ اقامت کی نیت نہیں تھی، اقامت کی نیت وہاں نہیں تھی۔ تو اگر انسان کسی جگہ گیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہو جائے گا کام کہ کل ہو جائے گا، آج فارغ ہو جاؤں گا کہ کل فارغ ہو جاؤں گا، تو جب تک وہ ٹھہرا رہے کیا رہے گا؟ وہ مسافر رہے گا، جب تک ٹھہرا رہے گا وہ مسافر مانا جائے گا، اور اس کے لیے سفر کی رخصتیں ہوگی۔ جمہور علماء کی یہ رائے، جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ جب تک وہ ٹھہرا رہے گا وہ مسافر مانا جائے گا، اور وہ مسافر کی نماز پڑھے گا، جب تک اگر تعین نہیں ہو، پتہ نہیں ہو، آج کل میں بات ہو کہ آج چلے جائیں گے، تردد ہو انسان کو کہ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، آج کام ہو جائے گا، کل کام ہو جائے گا، تو کتنے دن بھی وہ وہاں ٹھہرا رہے وہ جو ہے مسافر ہی رہے گا، اور سفر کی رخصتیں اس کے لیے رہیں گی۔ البتہ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 19 والی روایت جو فتح مکہ کے موقع پر، اور 20 والی روایت جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور قصر کرتے رہے، تو امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ 19 دن یا 20 دن کا معاملہ اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملہ اس سے طول پکڑتا ہے تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا اور اقامت کی نماز پڑھے گا۔ لیکن جمہور علماء امت نے کہا کہ نہیں، جب تک بھی ٹھہرا رہے وہ مسافر ہی رہے گا، جب تک کہ تعین نہیں ہو جاتی، نیت نہیں ہو جاتی کہ ہمیں یہاں اتنے دن تک ٹھہرنا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ واضح ہوا؟ تو 4 دن تک ہے تب تو مقیم مسافر ہے، 4 دن سے زیادہ نیت کر لی ہے تو وہ مقیم مانا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر تردد ہے آج یا کل کب جانا ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کو،
تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ مسافر ہی رہے گا۔ جمہور علماء کے ہاں جب تک بھی ٹھہرا رہے 6 مہینہ سال بھر بھی رہے تب بھی وہ کہتے ہیں سفر ہی رہے۔ صرف فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز کا اہتمام مسافر کے لیے ہے، باقی سنتیں اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں نہیں تو خلاف سنت پڑھتا ہے تو خلاف سنت کام کر رہا ہے۔ جیسے بیت اللہ میں جاتے ہیں ٹائم بہت ہے وہاں پہ، تو بیت اللہ میں نوافل پڑھیے، آپ جتنا نفل پڑھنا چاہیں پڑھیں، نفل کی نیت سے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں، نوافل پر کوئی پابندی نہیں ہے، نوافل پر کوئی پابندی نہیں۔ خانہ کعبہ میں ایسے وقت پہنچے جو وقت نہیں ہے نماز کا، تو پہلے نماز پہلے اس کو سنیے مسافر کا، پہلے سفر کی سنیے، بعد میں سوال ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نوافل پر کوئی پابندی نہیں، جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھے، تہجد پڑھے سفر میں، وہ تمام چیزیں اس کے لیے۔ اب یہ ہے کہ حالت سفر میں انسان پہنچا اور نماز ہو رہی ہے، مسجد میں پہنچ گیا، یہ مسافر ہے اور مقیم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ مقیم کی نماز پڑھے گا، پھر مقیم کے ساتھ شامل ہو کر اس کی جو ہے امام مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا، تو پوری نماز نہیں 2 رکعت پڑھ کے الگ ہو جائے، یا 2 رکعت کے بعد پہنچا ہے تو 2 ہی رکعت پر اکتفا کر لے، دونوں سنتے۔ اب پہنچا کہ 2 رکعت مقیم امام پڑھ چکا ہے، 2 رکعت اس کے باقی ہیں، مسافر پہنچا اس کے ساتھ شامل ہوا، تو کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 4 پڑھنا ہے اس کو مقیم کی اتباع میں، پوری 4 کرنی ہے، بعد میں 2 رکعت اس کو پوری، یعنی میں مسافر ہوں میرے لیے تو 2 ہی رکعت ہے، 2 رکعت تو مل گئی نہیں، جو ہے اس کو پوری پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ہے مقیم امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے مقیم امام کی۔ جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ تو جب بھی آپ سفر کرتے ہیں، راستے میں مسجدیں پڑھتی ہیں، وہاں کوئی مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے تو پوری نماز پڑھیں گے، وہ آدھی چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے مسئلہ، پتا نہ کہ امام مقیم ہے یا پھر پیچھے پڑھنے والے کو جو بعد میں جب مسجد ہے تو پتہ ہی ہوگا کہ مقیم امام ہے۔ عام طور سے راستے پہ جو مسجدیں ہوئی وہاں دھوکہ ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن اگر اذان ہوئی ہے، سمجھ بتائیے کہ نہیں، جو مسجدیں ہیں وہاں امام مقرر ہیں عام طور سے، اگر اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مقیم لوگ ہیں۔ ہاں اگر وقت پر پہنچے ہیں آپ، جو سفر والا امام ہوگا 2 رکعتیں پڑھے گا، ہاں تو اس کو 2 رکعتیں پڑھے گا، سفر والا امام اگر وہ 2 ہی پڑھے گا۔ امام ہوگا بھائی، میں مقیم کی بات کر رہا ہوں، مقیم امام ہے۔ نہیں انہیں پہچاننا کیسا پوچھ رہے ہو، 2 رکعت سے 4 رکعت، تو نہیں تو شروع میں کہہ جانے گے کہ 2 رکعت پڑھے گا کہ 4 رکعت پڑھے گا، بیچ میں آپ پہنچے تو کہہ جانے گے مقیم جو ہے یہ مقیم امام ہے یا مسافر امام، وہ ان کا سوال صحیح ہے پیجیے بھائی، شروع میں پہنچا تو پتہ ہے، لیکن جب بہت سے جماعت پر جماعت ہوتی رہتی ہے تو عام طور سے راستے والی مسجدوں میں پہلی جماعت کے بعد جو جماعتیں ہوتی ہیں عام طور سے وہ مسافر ہی ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن شروع میں جو پڑھاتا ہے عام طور سے جو مسجدیں ہیں وہ مقیم امام ہوتا ہے اور وہ پوری نماز پڑھاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سفر کے لیے جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی رخصت۔ تو ایک تو نماز میں قصر کر دیا ہے، قصر ہی پڑھنا چاہیے، اب آیا قصر واجب ہے یا رخصت ہے، تو راجح قول یہ ہے کہ قصر سے نماز پڑھنا واجب، قصر سے نماز پڑھنا یہ مسافر کے لیے واجب ہے، اس کو قصر ہی کرنا چاہیے۔ صحیح بتائی؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں رخصت ہے، چاہے تو 4 پڑھ لے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسے جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی شروع میں کہ 2 ہی رکعت مسافر کی نماز 2 ہی رکعت، تو وہ جو ہے قصر جو ہے مسافر کے لیے واجب ہے۔
دوسری رخصت جو دی گئی وہ کی جو ہے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی رخصت، جس کو جمع بین الصلاتین. یہ واجب نہیں ہے رخصت، یہ رخصت ہے، یہ جمع کرنا یہ واجب نہیں کہ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو ایک ہی ساتھ پڑھے. نہیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ رخصت ہے. یہ مسافر کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ 2 نمازیں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، ان میں صرف جمع، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اب عصر کو کوئی مغرب کے ساتھ پڑھنا چاہے، مغرب کو عصر کے ساتھ پڑھنا چاہے، تو ہم کہیں گے نہیں، مغرب اور عصر میں جمع نہیں. اسی طرح فجر کو ظہر کے ساتھ پڑھنا چاہے یا فجر کو عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہے، تو ہم کہیں گے نہیں، وہاں رخصت نہیں. رخصت صرف ان ظہر عصر اور مغرب اور عشاء ان نمازوں میں، بس فجر میں نہیں ہے. فجر کو کسی نماز کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے آپ، نہ عشاء کے ساتھ اور نہ ہی ظہر کے ساتھ. اور اسی طریقے سے نہ عصر کو مغرب کے ساتھ ملا سکتے ہیں، نہ مغرب کو عصر کے ساتھ ملا سکتے ہیں. جمع صرف ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. اور دونوں شکلیں ہیں، چاہے جمع تقدیم ہو جمع تاخیر. جمع تقدیم کا مطلب کیا ہے کہ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، یہ جمع تقدیم ہے، پہلے پڑھ لیا. اور یا تاخیر کا مطلب ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ جا کے پڑھا، مؤخر کر دیا، ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیا. لیکن پڑھیں گے پہلے ظہر پھر عصر. ہاں، وہ تو ترتیب وہی رہے گی، ترتیب وہی ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء ہے کہ مغرب کے ساتھ آپ نے عشاء کو بھی پڑھ لیا یا عشاء کے ساتھ جا کے مغرب کو پڑھا، لیکن ترتیب وہی رہے گی. پہلے عصر پڑھیں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے جمع کرتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس میں جو ہے رخصت دی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما فاذا زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں جب ظہر سے پہلے کوچ کرتے، ظہر سے پہلے جب سفر جو ہے شروع کرتے، کوچ کرتے، تو ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے، ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے اور پھر اترتے اور دونوں کو اکٹھا پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر اور عصر ایک ساتھ. اور اگر جو ہے سورج ڈھل جائے اس کے بعد کوچ کرنا ہو منزل سے تو کیا کرتے تھے، جو ہے ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیتے تھے. اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر ہوتا تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر میں پڑھ لیتے جا کے. لیکن اگر سورج ڈھلنے کے بعد آپ سفر جو ہے منزل سے کوچ کرتے تو کیا کرتے تھے، ظہر کو وقت میں پڑھ کر کے عصر کو اس کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے اور جو ہے پھر سوار ہو کر کے پھر آپ آگے سفر جاری رکھتے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر یؤخر الظہر حتی یدخل اول وقت العصر ثم یجمع بینہما. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہتے سفر میں تو ظہر کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ عصر کے اول وقت میں جو ہے آپ دونوں کو جمع کر کے ادا کر لیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے جمع بین الصلاتین کا. اور جمع کے لیے ایک اذان اور 2 اقامت، یعنی ظہر اور عصر پڑھ رہے ہیں تو ایک اذان دیں گے، ظہر پڑھیں گے، اقامت کہیں گے، ظہر کی نماز ہوگی، پھر اقامت کہیں گے اور عصر کی نماز پڑھیں گے. تو جمع جب ہوگی تو ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ہوگی. جیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک اذان دلائی اور پہلے
مغرب کی نماز پڑھی، اقامت کہلوائی، پھر دوسری اقامت ہوئی اور عشاء کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں پہلے ایک اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھائی اقامت کے ساتھ، پھر عصر کی نماز کے لیے الگ اقامت ہوئی اور آپ نے ادا کی۔ تو مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین کی یہ شکل ہے اور اس میں بڑی آسانی ہے، اور یہ رخصت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ چاہے تو ہر وقت ہر نماز کو اپنے اپنے اوقات پر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے شوق سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے فرائض کو انسان ادا کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے انسان فائدہ اٹھائے، اس کی رخصتوں سے انسان فائدہ اٹھائے۔ تو دینداری کے زعم میں یہ کہنا میں تو جمع نہیں کرتا، تو نبی کی سنت سے اعراض ہے۔ نبی کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی جمع کر لینا چاہیے۔ کتنے لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ مشقت میں نہیں رہا، جو رخصت شریعت نے دی ہے اور رخصت سے فائدہ۔ لیکن اگر کسی نے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا بغیر اس کے کہ وہ سنت سے اعراض مقصود ہو اس کا اور سنت کو ناپسند کر رہا ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ رخصت ہے، اصل پر عمل کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ عشاء کے وقت مغرب کی نماز تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ ابھی تو تاخیر اور تقدیم دونوں جائز ہے، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں یا ظہر کو عصر کے ساتھ جا کے پڑھ لیں، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھیں، دونوں تقدیم اور تاخیر جو ہے دونوں جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں متعدد احادیث جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو ہے غزوہ تبوک کے سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمع الى العصر يصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب اجل العشاء فصلاها مع المغرب۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جب آپ سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے کسی منزل سے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ اس کو عصر کی نماز کے ساتھ اکٹھا پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرنا ہوتا تو ظہر پڑھ لیتے اور اس کے ساتھ عصر کو بھی ملا لیتے، پڑھ کر پھر کوچ کرتے۔ اسی طرح جب آپ مغرب کے سے پہلے اگر کوچ کرتے تو مغرب کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ کرنا ہوتا تو مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھ کر کے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوچ منزل سے کوچ فرماتے تھے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ اس طرح متعدد حدیث اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے۔ تو جو ہے یہ رخصت دی گئی۔ اب سفر کے مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین کی رخصت ہے، دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین جائز۔ ہمارے بہت سے بھائی جاتے ہیں عرفات میں، وہاں بھی جمع نہیں کرتے، ظہر کو ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ میرے بھائی سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمع کیا، مزدلفہ میں جمع کیا، یہاں دونوں نمازوں کو جمع کر کے اس کو مناسک میں شمار کیا علماء نے، مناسک حج میں۔ آپ نے منی میں جمع نہیں کیا، جمع میں منی میں آپ نے دو نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھا، ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر کر کے پڑھا ہے، قصر کیا ہے، لیکن جمع منی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے منی میں جمع نہیں کریں گے۔ منی میں جو نمازیں حجاج ادا کریں گے ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر کرتے ہوئے ادا کریں گے، قصر کے ساتھ جو ہے ادا کریں گے، لیکن مزدلفہ میں اور عرفات میں جمع کریں، چاہے مکہ کے ہوں یا مکہ سے باہر کے لوگ ہیں۔
مکی اور غیر مکی کا وہاں کوئی فرق نہیں، مکی اور غیر مکی کا کوئی فرق نہیں، مقیم اور مسافر کا کوئی فرق وہاں نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں جو ہے جمع بین الصلاتین ہوگا، اور اسی طریقے سے قصر کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح سے منی میں قصر کریں گے، جمع نہیں کریں گے۔ یہ مناسک حج میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ مناسک حج مسافر کے لیے جمع ہے، لیکن منی میں ہم جمع نہیں کریں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں جمع نہیں کیا ہے۔ تو نہ آپ نے یہ اعلان کیا جو مکہ کے لوگ ہوں، جو مقیم ہوں، وہ الگ رہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے نماز بعد میں پوری کر لیں، نہیں۔ منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی، مکی اور غیر مکی کی، مسافر اور غیر مسافر کی۔ تو یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، یہ مناسک حج کے احکام ہیں، اور اسی طرح ہمیں ادا کرنا ہوگا، چاہے ہم مکہ کے رہنے والے ہوں یا مکہ سے باہر سے آئے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں ہیں، جب بھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، جیسے مثال کے طور پر بارش ہو، بیماری ہو، تمہیں بتائی کہ نہیں، بیمار ہے انسان، مریض کے لیے بھی جمع بین الصلاتین کی رخصت ہے، بیمار ہے، اور اسی طرح سے جو ہے بارش ہو رہی ہے، وہ بھی جمع بین الصلاتین کی اس کے لیے رخصت ہے، جس سے مسافر کے لیے رخصت ہے، اسی طرح مریض کے لیے بارش کی وجہ سے، اور کوئی بھی اس طرح کی ضرورت کبھی آ جائے تو جمع کی رخصت شریعت نے دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ جو ہے مدینہ میں جو ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو جو ہے ملا کے پڑھا۔ فی لفظ جمع بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کیا، اور بین المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ مدینہ میں پڑھا، من غیر خوف ولا مطر، نہ تو جنگ کی کیفیت تھی اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی، نہ جنگ کی کیفیت تھی اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی۔ قیل ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بھی نہیں تھی اور خوف بھی نہیں، یعنی اس کا مطلب بارش جمع بین الصلاتین کا سبب ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بارش یہ جمع بین الصلاتین کا سبب ہے۔ اسی طرح خوف، یعنی جنگ چل رہی ہو، خوف ہو، تو یہ جمع بین الصلاتین کا سبب ہے، دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھا پڑھ جائیں۔ تو راوی نے پوچھا کہ نہ خوف ہے نہ مطر ہے، نہ بارش ہو رہی ہے اور نہ ہی جنگ کی کیفیت ہے اور نہ ہی سفر ہے، مدینہ میں مقیم ہے، یہ اقامت کی حالت میں دو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی؟ ما اراد بذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ارادہ فرمایا، کیا بتلانا چاہا؟ قال اراد اللہ یحرج امتہ، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چاہا کہ امت کو حرج میں مبتلا نہ کریں، یعنی جب بھی کوئی ضرورت اس طرح کی پیش آ جائے تو جمع بین الصلاتین وہ کر لیں، جمع بین الصلاتین جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے دوسری روایت میں من غیر خوف ولا سفر، دوسری روایت میں کہ الفاظ ہے من غیر خوف ولا مطر، دوسری روایت میں من غیر خوف ولا سفر، سفر بھی نہیں تھا، خوف بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جمع کیا۔ لیکن جو ہے یہ نہیں کہ اس کو انسان عادت بنا لے اور ہمیشہ جمع ہی کرتا رہے، نہیں نہیں، جیسے شیعوں نے کیا کیا، شیعوں نے عادت بنا لی یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے کہ ظہر اور عصر ہمیشہ ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ہمیشہ ایک ساتھ۔ یہ شیعہ صرف 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صرف 3 وقت پڑھتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے شیعہ، ظہر اور عصر ہمیشہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ہمیشہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ یہودیوں کا 3 وقت کی نماز ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم ان سے موافق رہیں
یہ اہل سنت کی عداوت میں اور دشمنی میں، اہل سنت کی عداوت اور دشمنی میں انہوں نے ہمیشہ ہی جمع بین الصلاتین، چاہے اقامت ہو چاہے سفر ہو، جمع بین الصلاتین کو جو ہے اختیار کر لیا، جمع نہیں تھا۔ عادت بنانا یہ غلط ہے، اور معمولی عذر پر جو ہے جمع کر کے کرنا شروع کر دینا، یعنی کوئی معقول عذر ہونا چاہیے، کوئی معقول عذر ہو جمع کا تو ایسی صورت میں جمع کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ نہیں، قصر نہیں کرے گا، بیمار قصر نہیں کرے گا، بیمار کے لیے صرف جمع کی رخصت ہے۔ مسافر کی جمعے کی اور عید کی نماز ہے؟ ہاں، مسافر اگر جمعے کی نماز اگر وہ پہنچ گیا بستی میں اور جمعہ کی نماز رہی تو جائے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا جمعہ، ہاں خطبہ بھی سنے گا، جمعہ بھی پڑھے گا۔ لیکن حالت سفر میں ہے تو وہ نہیں کہ جا کر کے جو ہے وہ بھاگے جلدی سے جائے، نہیں، حالت سفر میں ہے، اس پر جمعہ، مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ لیکن جب مقیم کے ساتھ پہنچ گیا تو وہ جمعہ پڑھے گا، جیسے عورتوں پر جمعہ نہیں ہے لیکن وہ مسجد میں پہنچ گئے تو وہ جمعہ پڑھیں گے، ظہر پھر ان پر ساقط ہو جائے گا، ان سے ظہر جو ہے ساقط ہو۔ اس طرح مسافر جب پہنچ گیا تو وہ جمعہ کی نماز ادا کرے گا اور پھر ظہر کی نماز اس کی ساقط ہوگی۔ عید کبھی آ رہا ہے، عید پہنچے گا تو عید کی نماز پڑھے گا۔ راستے کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں عید کی جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو ظہر پڑھے گا، ظہر پڑھے گا۔ جمعے کی نماز جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں ظہر پڑھے گا۔ جمعہ کے ساتھ جمع ہو نہیں، جمعہ کی نماز کے ساتھ اثر کی نماز جمعہ کے ساتھ جو ہے علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ کے ساتھ جمع نہیں، جمعہ کے ساتھ علماء حنابلہ جو ہے اس سے منع کرتے ہیں کہ جمعہ کے ظہر کے ساتھ جمع ہے، نہ کہ جمعہ کے ساتھ۔ ظہر کے ساتھ جمع جو حدیث میں وارد ہے ظہر اور عصر کے درمیان وارد ہے، نہ کہ جمعہ اور عصر کے درمیان، اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ جمعہ کے ساتھ جمع نہیں۔ علماء کی جماعت کی یہ رائے۔ خوف ہے آگے اگر چھوٹ جائے، ہاں تو یہ اگر آگے خوف کا ہے تو الگ معاملہ ہے، لیکن جو ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، جمعہ کے ساتھ بھی جمع کر سکتا ہے۔ امام مسافر ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، مقتدی دوسرے 4۔ امام اگر مسافر ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی ہم سفر پہ ہیں، آپ لوگ اپنی نمازیں پوری کر لیجیے۔ ہاں تو یا پہلے بتا دے، بہتر یہ ہے کہ جب نماز سے پہلے وہ لوگوں کو بتا دے بھائی مسافر ہوں میں 2 ہی رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ اپنی نماز بعد میں پوری کر لیں۔ مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز صحیح ہے، لیکن وہ بعد میں کہہ دے گا کہ میں جو ہے پہلے ہی بتا دے۔ بہتر یہی کہ پہلے بتا لوگوں کو تشویش نہ، کہ بہت سے لوگ جب وہ سلام پھیرے گا تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی آج سلام پھیر دیں گے۔ اس لیے اس خلل سے بچانے کے لیے بہتر یہی کہ پہلے وہ بتا دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 ہی رکعت پڑھوں گا، اور اگر پہلے نہیں بتایا تو سلام پھیرنے کے بعد کہے بھائی کہ میں مسافر ہوں، آپ لوگ نماز پوری کر دیجیے۔ شیخ حرم میں ہم جاتے ہیں تو پہلے 4 دن اگر ہم خود مسافر کے ہیں تو قصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ حرم میں پہنچے ہیں مقیم امام کے پیچھے تو آپ پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے۔ فرض کی نہیں بات کرو، سنت کی بات کرو۔ آپ سنتیں نہیں ہیں آپ کے لیے، آپ نوافل پڑھیے وہاں، کسی بھی نماز کی سنتیں نہیں ہیں، ہاں کسی بھی اس کے لیے آپ پہلے 4 دن رہے 8 دن رہے، یا پہلے 4 دن؟ دیکھیے صرف 4 دن اگر 4 دن سے تک نیت ہے ٹھہرنے کی تو آپ مسافر ہیں، لیکن پہنچتے ہی آپ نے نیت کر لی 5 دن کی، 1 ہفتے کی، تو آپ پہنچتے ہی مقیم ہو گئے، سفر کی رخصتیں آپ کی ختم ہو گئی۔ پہنچتے ہی آپ نے نیت کر لی، جب تک حالت سفر میں ہیں تو مسافر ہیں، جب منزل پر پہنچ گئے تو اب وہاں دیکھنا ہے، جب تک سفر کے دوران ہے، چل رہے ہیں، راستے میں ہیں تو آپ مسافر ہیں، لیکن جب منزل پر پہنچ گئے، منزل مقصود پر، تو اب وہاں دیکھنا ہے آپ کی نیت کتنے دن ٹھہرنے کی ہے۔ اگر 2 دن 3 دن 4 دن تک کی ہے تو آپ مسافر، اس سے زیادہ کی نیت ہے تو آپ پہنچتے ہی مقیم ہو گئے اور سفر کی رخصتیں آپ کی ختم ہو گئی۔ ہاں تو مقیم ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اتنا دن رہنا، آپ کو پہلے سے پہنچتے ہوئے 1 ہفتہ رہیں گے، آپ مقیم ہیں، مقیم کی نماز پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔
मुसाफिर अकेला हो तो भी अजान देना जरूरी है? हाँ मुसाफिर अकेला भी हाँ तभी अजान देना चाहिए। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो चरवाहा जो पहाड़ पर अपनी बकरियां लेके चोटी पर चराता है, अकेले है, लेकिन नमाज का वक्त जब आता है तो अजान देता है, इकामत कहता है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करता है, उससे खुश होता है। तो आप तन्हा भी हैं तो अजान दीजिए, इकामत कहिए, नमाज पढ़िए। सफर में भी हैं तब भी, कहीं भी हैं, कहीं रास्ते में नमाज पढ़ रहे हैं, अजान दीजिए, नमाज। हाँ मस्जिद में पहुंचे, अजान हो चुकी है, खलास, तो फिर अजान की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रास्ते में कहीं नमाज कायम कर रहे हैं तो अजान दीजिए, इकामत कहिए, नमाज पढ़िए। ख़वातीन के लिए क्या है शेख? हाँ? ख़वातीन अगर अपनी जाती है मस्जिद में, हाँ अपने मुसल्ले में पढ़ते हैं तो वो भी अजान देंगे या इकामत देंगे? मुसल्ला है तो वहाँ तो अजान हो चुकी है, अजान की जरूरत बाकी नहीं रही, वो अपनी नमाज पढ़ेंगे वो। और अगर इकामत कहना चाहे तो औरत कहेगी इकामत से कोई पाबंदी नहीं है उसको। ऑफिस वगैरह में, हाँ? ऑफिस वगैरह में नॉर्मली लोग इसी तरह पढ़ लेते हैं। मैं अजान देना चाहिए। आप जो जिन ऑफिसों में नमाज होती है वहाँ अजान का एहतमाम करना चाहिए। जब आप जमात कर रहे हैं, वहाँ बाकायदा नमाज पढ़ रहे हैं तो अजान का एहतमाम होना चाहिए। बाकायदा नहीं है जमात, दो आदमी आए उन्होंने मिलकर पढ़ ली, तो बाकी दो आए, तीन आए उन्होंने मिलकर, इस तरह बाकायदा मुसल्ला बना हुआ है ना, मुसल्ला बना है नमाज के लिए ना, तो वहाँ बाकायदा क्यों दो आदमी आएगा, वहाँ निज़ाम बनाना चाहिए। अव्वलन तो ये है कि अगर करीब है वो जगह मस्जिद से, मस्जिद दूर नहीं है, तो मस्जिद में नमाज होनी चाहिए, ऑफिस में नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मस्जिद दूर है और आने जाने में परेशानी है तो ऐसी सूरत में मुसल्ला आपने बना लिया है ऑफिस में, तो वहाँ अजान और इकामत का एहतमाम होना चाहिए। ये नहीं कि जो आए नमाज पढ़े चला जाए। इज्तिमाइयत आजकल बिल्डिंगों में एक रूम बना देते हैं, नमाज का हो गया, एक फ्लोर पे है, 7 फ्लोर पे है, हाँ। एक यहाँ हो रही है, एक वहाँ हो रही है। हाँ तो अजान और इकामत का एहतमाम होना एक चाहिए। जगह अजान होगी तो दोनों जगह फिर वो दूसरी जगह भी अजान देने की जरूरत है? कहाँ तो एक मुखी मस्जिद है, हाँ वहाँ अजान होती है, नमाज होती है। अच्छा, दूसरी जगह एक 7वें 8वें फ्लोर पे कहीं एक और, यानी हर फ्लोर पर मस्जिद है। हाँ मतलब इससे क्या नहीं, ऑफिस तो वहाँ पर भी में, ऑफिस हर ऑफिस में एक एक कमरा अपना दिया हुआ है। हाँ। तो हर वहाँ भी फ्लोर अजान पे। देने फिर नमाज के लिए। हाँ तो जहाँ भी आप जमात कर रहे हैं वहाँ अजान होनी चाहिए, अजान का एहतमाम होना चाहिए। अजान दे, इकामत दे, नमाज पढ़ो। बेशक आवाज आती है हाँ भले 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 आवाज आती जगह दूसरी होगी ना, एक जगह है। भाई ये होगा तो एक मस्जिद में अजान हो जाए तो तमाम मस्जिदों में बंद कर देना चाहिए। जहाँ भी मस्जिद बना लिया, मुसल्ला बना लिया, तो अजान इकामत का एहतमाम करें। शेख अबूधाबी में जो सेंट्रलाइज अजान होती है उसके बारे में बताओ। हाँ अबूधाबी में गलत है, गलत। हाँ, वो और अबू धाबी में, उर्दू में है, वो गलत है, उर्दन में भी, बिल्कुल गलत है। उर्दन में भी, उर्दू में भी यहाँ भी गलत है। यहाँ भी शुरू करने वाले थे। हाँ यहाँ पे पहले शुरू यहाँ भी मशीन फिट हो गई थी, सब 20-22 मीनारों पर लग गया था। 20-22 साल पहले हाँ लेकिन शेख निबाज को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जापानीज लोग भाग गए। शेख निबाज रहमतुल्लाह को जो खबर मिली तो उन्होंने डायरेक्ट अमीर से बात की, डायरेक्ट शेख खलीफा से बात की। उन्होंने कहा कम से कम नमाज रोजे को बख्शे रहो। और फौरन अमीर का आर्डर आया और सब भाग गए उसके रातों रात जापानीज। अमीर का आर्डर, कितने मिलियन उस पर खर्च हो चुके थे। अमीर का आर्डर आया कि बंद करो इसको, बंद कर दिया। अरब में क्यों नहीं होता? अरब भी सेंट्रलाइज पूरे मुल्क में होता है। हाँ? हरम में नहीं होता ना। अबूधाबी में होती है। चलिए। अभी शुरू किया हालात का ये इजाज़त 4-2 साल में 4-5 साल का तो ज़्यादा हालात की इजाज़त नहीं, हालात की इजाज़त तो जो है सफर में जो है ये जो है ना जमा बैन सलातैन है। शेख जाहिद के और से हाँ कोई हदीस है बोला ना 3 दिन का सफ़र के बारे में, क्या कोई हदीस है 3 दिन के बारे में, जो कामन ज़्यादातर कोई शामिल नहीं बोलते 3 दिन का सफ़र। कॉमनली 3 दिन कहते हैं, 3 दिन सफर में, 4 दिन जा 4 दिन नहीं, टाइम नहीं कर सकते। 15 दिन का क्या? 3 दिन का हाँ? 15 दिन का क्या सुना हमने? 19 दिन हाँ 15 दिन भी, 15 दिन तक मुसाफरत का इतलाक होगा, उसके बाद मुसाफरत का इतलाक नहीं होता। 15 दिन है ना? हाँ 15 दिन की हद है ना? हाँ आना क्या 15 दिन है, सफ़र आना 15 दिन मानते हैं जो है, लेकिन कोई दलील नहीं है उसकी 15 दिन की, 3 दिन की।
शेख यहाँ से जैसे हम वापस अपने मुल्क जाते हैं, हाँ। वहाँ रहते हैं, तो वहाँ जाके मंजिल में पहुँच के तो वहाँ तो फिर मुसाफिर नहीं रहेंगे। आप अपने वतन में पहुंच गए, अपने घर में जहाँ मुकीम है हमेशा के लिए, वहाँ पहुंच गए तो आप मुसाफिर नहीं कहे, एक दिन के लिए जाए तब आप मुकीम है वहाँ पर। या जैसे दोहा में आप इकामत अख्तियार की हुई, यहाँ पहुंच गए तो आप मुकीम हो गए। सही बात है, दोहा में आप मुकीम है हमें। इस तरह आप अपने वतन गए, वहाँ पर जब अपने वतन में इंसान पहुंच गया तो वो मुकीम माना जाएगा। बता, हाँ, अपनी बस्ती से आप निकल कर कहीं जा रहे हैं तो वो सफर होगा। ये 3 दिन का कहते हैं, 3 दिन का क्या है, खनाफ क्या है? क्या 3 दिन का सफर कहते हैं, 3 दिन नहीं, सफर हम क्या 15 दिन। सर ये कुछ साल के पहले का हज के टाइम पे जो है मगरिब के बाद निकलने के ना, सनसेट के बाद निकलने के बाद जो है ना, लोग बसों में फंस जाते थे ट्रैफिक में। उस हाल में जो है जब तक पहुँचते मुज़दलिफ़ा तो रात में 2-3 हो जाते, तो उस वक्त में हाँ, वही पहुँच के वहाँ पहुँच के ही पड़ेंगे। वहाँ पहुँच के। अभी आजकल वो सुन्नत के हिसाब से नहीं चलते मुअल्लिम लोग। हाँ, मुअल्लिम लोग तो अल्लाह हिदायत दे, इसीलिए मुअल्लिमों के सहारे नहीं जाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप मसाइल सीख के जाएं और अमल करने की कोशिश करें, वरना मुअल्लिम तो आसानी है। अब 8 के बजाय 7 ही को पहुंचा देते हैं और 9 के बजाय जो है वहाँ जाना होता है अरफा, रात ही में अरफा पहुंचा देते हैं, 8 को निकल जाते हैं, सारी सुन्नतों को कुर्बान कर देते हैं अपना फायदा है। अपनी आसानी के लिए। हरम में जब पहुंचेंगे तो पहले जाते तवाफ करेंगे या 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे? देखिए, हरम में पहुंच करके पहला काम है तवाफ करें, समझे? बेहतर यही है। आप थके हैं, नहीं अभी मूड बन रहा है, तो आप तहियतुल मस्जिद पढ़िए, बैठ जाइए, आराम कीजिए, फिर तवाफ कीजिए। हाँ, तवाफ ये तहियतुल मस्जिद के कायम मकाम है, समझे? लेकिन एक इंसान गया, अब थका है, फौरी तवाफ नहीं, या तवाफ का वक्त नहीं है, तो 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़िए, बैठ जाइए।